محترم جناب ریاض صاحب لاہور، پہلے تو ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے کہ آپ نے ہماری ویب سائٹ اہلسنت.net پہ آپ نے یاد فرمایا. آپ نے یہ پوچھا کہ ہیر اور رانجھا اور لیلا مجنو اس طرح کی دیگر لوک کہانیوں کی کیا کوئی حقیقت ہے؟ اللہ بہتر جانے ان کی کیا حقیقت ہے، یا کوئی قصے ہیں، یا اگر ہوں بھی، اگر ان کی حقیقت بھی تو بہرحال وہ ایک سچی کہانی اس کو کہا جا سکتا ہے، لیکن اسلام کے کوئی مسائل یا اسلامی کوئی ضروریات ان سے وابستہ نہیں، لہذا اس قصے کو چھیڑنا بھی بالکل بیکار ہے، بلکہ اس قسم کی کہانیاں پڑھ کر اپنے وقت کو ضائع کرنا. حدیث شریف فرمایا گیا کہ آدمی کے دین کی خوب یہ ہے کہ وہ لایانی باتوں سے پرہیز کرے، اس لیے ہیر رانجھا اور لیلا اور مجنو ان کہانیوں سے اگر بچا جائے تو یہی بہتر. پھر آپ نے دوسرا سوال یہ کیا کہ اسلام میں منصوبہ بندی کا کیا حکم ہے؟ تو دیکھیے، منصوبہ بندی یا ضبط تولید اگر اس حد تک ہے کہ مثال کے طور پر کوئی خاتون حمل کا بوجھ نہیں سنبھال پاتی یا اس کی جان خطرے میں ہے، تو ایسی صورت میں ضبط تولید یعنی یہ کہ منصوبہ بندی کرنے میں کوئی حرج نہیں. لیکن یہ ذہن میں رہے کہ منصوبہ بندی یا برتھ کنٹرول عارضی طور پر تو جائز ہے کسی عذر کے بنا پر، لیکن آج کل ہم نے دیکھا کہ نظریہ کچھ یوں ہے کہ اولاد اگر زیادہ ہوگی تو روٹی کہاں سے ملے گی کھانے، پبلک اگر بڑھ جائے گی تو پانی کہاں سے ملے گا، ضروریات کہاں سے آئیں گی. کیا آپ نے کبھی سوچا کہ آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جو اتنی کثرت سے عوام ہے، آخر یہ کہاں سے کھا رہی ہے، کہاں سے پی رہی ہے؟ اس نظریے سے ضبط تولید کرانا حرام کہ کھانا اور پانی کہاں سے ملے گا. یہ ایک بات تو یہ. دوسری یہ کہ کوئی ایسی چیز نہ ہو تو عارضی طور پر کوئی عمل ایسا کرنا کہ جس سے وہ یا منصوبہ بندی یعنی یہ کہ ضبط تولید کا عمل ہو تو اس میں عارضی طور پر کوئی حرج نہیں. لیکن یہ کہ عورت کو بچہ دینے سے بالکل ناکارہ کر دینا، اس کی کوئی نس باندھ دینا یا بچے دانی کو نکال دینا یا اس سے ناکارہ کر دینا، متاخرین علماء نے اس کو مصلح میں شمار کیا. اور حدیث شریف میں کسی بھی انسان اور آدمی کو مصلح کرنے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اور مصلح کرنے کو حرام بتایا. تو بالکل اولاد کی پیدائش سے اگر ناکارہ کر دیا جائے تو اس کو حرام کہا گیا. عارضی طور پر کوئی عمل کرنے میں اگر کوئی عذر تو اس میں کوئی حرج نہیں. دوسرا آپ نے یہ پوچھا